کا پھٹیچر وہابیہ، یہ وہابڑا، یہ رسول کے برابر پہنچنے کی بات کر رہا ہے، رسول سے مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ ابھی تو ابو بکر کا مقابلہ نہ کر سکا، تو ابھی عمر کے برابر نہیں، تو ابھی علی کے برابر نہیں، تو عثمان غنی کے برابر نہیں۔ ارے یہ تو بہت بلند و بالا ہے، حضور کے آخری ادنا صحابی کے برابر تو نہیں ہے۔ جب صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر کہاں سے ہو؟ تو یہ ان کے عقیدے پتہ چلا باطل عقیدے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کا ہی حق ہے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے، جو دلائل کے ساتھ مزین ہیں۔ آقا نے کہا کہ جتنی عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی۔ یہ تو مشکات شریف تک اتنی ہی روایت ہے، مگر آئیے آگے روایت کہاں پہنچتی ہے۔ امام عبد الرحمن الصفوری اس میں لکھتے ہیں کہ یہی بات حضرت عمر تک پہنچی۔ کہنے والے نے کہا عمر جانتے ہو آج رسول اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ اے عمر تمہاری تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ حضرت عمر نے جب سنا کہ ابو بکر کا یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت، آپ رونے لگے اور وہ ایک تاریخی جملہ کہا۔ قربان جاؤں میں جملے پہ، کیا جملہ تھا؟ کہا کہ ابو بکر کا میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں، کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا عالم ہے۔ مگر جب آپ سنیں کہ کوئی ایسا فرقہ بھی وجود میں آئے جو کہے کہ جو 2 سال اور تقریباً 2.5 سال کے قریب جو خلافت کا دور رہا حضرت ابو بکر صدیق کا، اس خلافت میں یہ ابو بکر صدیق جو نبی کے یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی، اور یہ حضور نے پیشگی فرما دیا تھا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ اس طرح مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ ایک طرف ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، درمیان میں آقا تھے، ایک طرف عمر تھے، ایک طرف ابو بکر تھے۔ آپ اس طرح مسجد میں آتے اور کہتے ہیں اے صحابہ کی جماعت، تم نے دیکھا میں ابو بکر اور عمر کیسے داخل ہوئے مسجد میں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے عمر اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ جس طرح ہاتھ پکڑ کے ہم اس مسجد میں داخل ہوئے، اسی طرح ایک ساتھ ہم قبر میں بھی ہوں گے اور بروز حشر بھی اسی طرح ہاتھ پکڑ کے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح ہم آخرت میں آئیں گے۔ جس کا مقام یہ کہ جو رسول کے مزار میں آرام کرنا ہو، جس کا درجہ یہ کہ جو آخرت میں رسول کے ساتھ آئے، جن کے درجے اور مقام کی بلندی ہے کہ آقا کے سب سے عظیم ترین صحابی ہو اور ان پر کوئی یہ تہمت لگائے کہ صاحب ابو بکر کی زندگی کے کوئی کارنامے نہیں ہوئے، یہ تو معاذ اللہ نعوذ باللہ پکے منافق تھے۔ ایک پورا فرقہ وجود میں آ جائے اور کہے بھائی ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں تھی، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے، پھر اہل بیت کے ماننے کے بعد ہم جس کی چاہے توہین کرے کوئی پرابلم نہیں۔ تو الزامات لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا باذ اللہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا ایک باغ تھا، حضور کا انتقال ہوا، ایک باغ تھا جس کا نام فدق تھا، خیبر میں وہ باغ تھا، وہ رسول نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کو دے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس باغ کو غصب کر لیا، فاطمہ سے چھین لیا نبی کی بیٹی سے۔ خلافت علی کا حق تھا، علی کی خلافت کے تخت پر خود قابض ہو گیا، پھر قرآن لکھنا شروع کیا، باقاعدہ یہ واقعات کتابوں میں لکھے گئے۔ میں فرقے کا نام بتا دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی جھجکنے کی بات نہیں کہ میں تمام کتابیں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آپ تاریخ ناسخ التواریخ پڑھ لیجئے، یہاں تک کہ آپ اصول کافی یعقوب کلینی کی پڑھ لیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیعہ فرقے کے عالم، یہ چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، یہ کئی سو سال پرانے کے مستند، ان کی جماعت کے مستند اور معتبر عالم سمجھے اور مانے جاتے ہیں۔ آپ یعقوب کلینی کی اصول کافی پڑھ لیجئے، آپ ابن عبد الربی کی جو ہے کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، دیکھیں نام یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال میں نام بتاتا ہوں، درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ۔ العقد الفرید پڑھ لیجئے آپ، احمد بن ابی یعقوب کی کتاب تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 116 اٹھا کے دیکھ لیجئے، ملا باقر مجلسی جماعت کے گزرے ہیں، ان کی کتاب آپ جو ہے حق الیقین پڑھ لیجئے۔ یہاں سے وہاں تک تمام شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ان خلفاء کے بارے میں نعوذ باللہ توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب قرآن لکھوانا شروع کیا اپنے دور خلافت میں، اہل بیت سے اتنا بغض تھا، اتنا حسد تھا کہ جہاں جہاں علی کا ذکر تھا علی کا نام نکال دیا۔
آیتیں بدل دی، قرآن تبدیل کر دیا۔ ایک سورت تھی پوری جس کا نام تھا سورہ ولایت، جو اہل بیت اور علی کی فضیلت میں تھی، وہ پوری سورت قرآن سے نکال دی۔ وہ آیتیں جہاں جہاں اہل بیت کا اور حضرت علی کا نام کے ساتھ ذکر تھا، ان آیتوں میں یا تو وہ آیتوں کو نکالا یا آیتوں میں الفاظوں کو تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت یہ تھی اہدنا الصراط العلی، اے اللہ میں علی کے راستے پہ چلا، ابو بکر نے علی ہٹا کے کر دیا مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن میں تو یوں تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِمِثْلِ عَلِيٍّ، ہم نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل کیا اس میں شک اور علی کے جیسا جو بے مثال پیدا کیا، اگر اس کے مثل کوئی ہو تو لے آؤ۔ علی ہٹا دیا وہاں پہ، اور علی ہٹا کے دوسرے الفاظ کو یوں کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بے صورتٍ کر دیا، بس صورت لفظ لا دیا، جبکہ وہاں علی کی بات تھی۔ فَاسْأَلُوا عَلِيٍّ لَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، علی سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو ابو بکر نے الفاظ ہٹا دیے، کہا علی کا نام ہٹا اور کر دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس طرح معاذ اللہ آیتیں تک انہوں نے کوٹ کوٹ کر کے بتائی کہ صاحب قرآن ابو بکر نے بدل دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کیا کر رہے تھے پھر اس وقت؟ علی تو شجاع تھے، بہادر تھے، نیڈر تھے، ڈرنے والی شخصیت تو نہیں تھے، تو اس وقت علی کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب علی نے پھر اوریجنل قرآن لکھا، اور وہ قرآن لکھ کر ابو بکر کے پاس آئے، کہا دیکھو یہ جو قرآن تم بدل رہے ہو، میں اوریجنل قرآن لایا ہوں، وہ ترتیب سے میں نے قرآن لکھا ہے جیسا رسول اللہ نے ہمیں بتایا، جیسا حضور پر نازل ہوا تھا وہ قرآن میں لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر یہ جرات نہ کرو کہ قرآن میں تم اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہو، الحاق کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو، گھٹا رہے ہو، تحریف کر رہے ہو، یہ سب مت کرو، یہ اصل قرآن ہے، یہ مسلمانوں میں عام کرو۔ ابو بکر نے کہا اپنا قرآن اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں، ہم تو اسی قرآن کو مسلمانوں میں عام کریں گے جو ہم نے لکھا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا علی کو چلا لایا، اس قرآن کو لے کر آپ جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلے اس مجلس سے، کہا دیکھ لو آخری بار اس قرآن، آخری بار یہ قرآن تمہیں دکھا رہا ہوں، اب قیامت تک امت اس قرآن کو نہ دیکھ سکیں گی، اور یہ سارا وبال امت جو اصل قرآن سے محروم ہوں گی، ابو بکر تمہارے اوپر ہے، عمر تمہارے اوپر ہے کہ تم نے قرآن کو بدلا۔ اور علی وہ قرآن لے کر گھر آ گئے، پھر حضرت امام حسن کو دیا اور کہا بیٹا حسن یہ قرآن کسی کو نہ دینا، اپنے پاس محفوظ رکھنا، صرف اپنے وصی اور اپنے نائب کو دینا۔ کہتے امام حسن نے وہ قرآن پھر امام حسین کے حوالے کر دیا، امام حسین نے وہ قرآن حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دیا، امام زین العابدین نے وہ قرآن امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے حضرت امام جعفر صادق کو دے دیا، حضرت امام جعفر نے حضرت امام موسیٰ رضا کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دے دیا، انہوں نے امام تقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی کو دے دیا، حضرت امام نقی نے امام حسن عسکری کو دے دیا، امام حسن عسکری نے امام مہدی کو دے دیا، امام مہدی وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے غار میں۔ قیامت کے وقت جب 40 سال حکومت ہوگی مسلمانوں کی، جب وہ تشریف لائیں گے اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ گویا آپ کے اور ہمارے پاس جو اس وقت قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق تحریف شدہ ڈپلیکیٹ قرآن۔ ہو سکتا ہے میری بات پہ آپ کو یقین نہ ہو، جن کتابوں کے میں نے نام لیے ان کتابوں کی آپ میں سے کسی نے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی، کیونکہ کتاب اول تو ہندوستان میں نہیں ملتی، کتابیں اس میں سے عربی والی کتابیں ہیں سب، میں نے سب ایران سے اور کربلا سے جو جاتے ہیں زائرین ہمارے سنی ان کے ذریعے بلائی ہے کتابیں۔ مگر آج کل میڈیا کے ذریعے ایک آسانی ایسی ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی باتوں کو ثابت کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے کتابوں تک آپ کی رسائی نہیں، بولتے ہوئے مولوی تو دیکھ سکتے ہو، ان کے اپنے چینلوں پہ ویڈیو ہے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب اسی وقت کے پاکستان کے شیعہ کمیونٹی کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، پاکستان میں ایک ان کی اکیڈمی ہے جس کا نام ہے زہرہ اکیڈمی، اس کے جنرل سیکرٹری ہے اور ان کا نام ہے مولوی شبیر حسن میثمی۔ شبیر حسن میثمی نام ہے ان کا، شیعہ علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری ہے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک تقریر کی اور اس میں اعلان کیا کہ وہ قرآن جو اہل بیت نے لکھا تھا،
جس کو ابو بکر نے لاگو نہیں کیا تھا، وہ قرآن ہمیں مل گیا۔ اب انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر باقی بات میں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے، لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ کیا سمجھے آپ پورے ویڈیو کا معاملہ؟ کہہ رہے ہمیں 4 نسخے ملے ہیں جو اماموں نے لکھے تھے ہمارے، اور وہ 4 نسخوں کو ہم نے کیا کیا ہے، سیٹسفائی کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے کس کو دیا ہے ہم نے، کس کو بھیجا ہے وہ؟ جی کس کو بھیجا ہے؟ بڑی خاص بات ہے یہ، انہوں نے بھیجا ہے برٹش میوزیم لائبریری کو۔ برٹش یعنی انگریز، انگریزوں کو دیا ہے کہ بھائی آپ تصدیق کر کے بتاؤ کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی تحریر ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ نہیں اوریجنل، یعنی قرآن ہماری کتاب ہے اور اس کی تصدیق انگریز کرے۔ اب یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے بولتا ہوا مولوی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا ہے، اور جیسے ہی وہ ویریفائی ہو جائیں گا، سیٹسفائی ہو جائیں گا، تو اس کے بعد ہم وہ قرآن جو ہے لا کر امت کو پیش کریں گے۔ انقلاب کے بعد، اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا ان کے بقول، اس کے بعد ہم بڑے دعوے سے فخر کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ نے اس زمانے میں انقلاب اسلام کے ذریعے اہل تشیع کو جو عروج دیا، اس میں یہ بھی ایک کارنامہ اہل تشیع نے، شیعوں نے یہ انجام دیا کہ امت تک اوریجنل قرآن پہنچا دیا۔ تو آپ کے اور ہمارے پاس کون سا قرآن ہے؟ ڈپلیکیٹ ہے۔ اب جو امت اتنا بڑا الزام لگائے حضرت سید ابو بکر صدیق پر، وہ تو ایک طرف ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں جھوٹ گڑتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن بدلا، لیکن اس سے بڑی تو توہین یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنے امت پڑھتے ہوئے آ رہی ہے، 14 سال سے جتنے بڑے بڑے اولیاء امہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اور آنے والے زمانے تک پڑھا جائے گا، یہ سب ڈپلیکیٹ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وسیم رضوی جیسے انہی کی جماعت سے لوگ اٹھتے اور کہتے 26 آیتیں قرآن سے نکالی، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کا نہ زیر زب بدلا جا سکتا ہے نہ زبر بدلا جا سکتا ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی موجود ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن گواہی دیتا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے حبیب یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے ہم قرآن کے محافظ ہیں، جس کا محافظ پروردگار عالم، اس کو کوئی کیسے بدل سکے؟ اور اگر معاذ اللہ یہ بدلا ہوا ہوتا تو آج تک دنیا قرآن کا جواب لا چکی ہوتی۔ قرآن کا جواب نہ لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا نازل کردہ ہے۔
کیونکہ قرآن 1400 سال سے چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو تمہیں اس بات میں شک ہو کہ ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر جو کچھ نازل کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اس میں تمہیں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو تم اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حوالی موالی ہے سب مل جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اس کے جیسی اس کے مثل ایک صورت بنا لے آؤ۔ یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، سب مل جاؤ، اکیلے نہیں، سب مل جاؤ، قرآن کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اے حبیب جب وہ نہ لا سکے اور ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں کہ وہ لائی ہرگز نہ لا سکے، تو قرآن نے پیشگی کہہ دیا کہ اس کا جواب لایا بھی نہیں جا سکتا، تو کیسے ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن نعوذ باللہ اس طرح کی تہمتیں لگائی گئی، اور آج ایسی ایسی بے حرمتیاں اور توہین جو ہے خلفاء کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا بھائی کہ جن کے مقام اور درجے کو نبی نے اتنا بلند کیا۔ آئیے ذرا دیکھتے چلے آپ، ایک الزام حضرت عمر پر کیا لگایا گیا، حضرت ابو بکر کے خلافت حضرت علی کی چھین لی تھی ابو بکر نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب چھین لیا، خلافت بھی چھین لی، تو حضرت علی نے بیعت نہیں کیا۔ پھر حضرت فاطمہ کا باغ کھا گئے، تو حضرت فاطمہ جو ہے ابو بکر کے دربار میں آئی اپنے باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ کہا وہ فدق جو باغ ہے جو نبی پاک نے میرے والد نے مجھے دیا تھا، مجھے ہبہ کیا تھا، وہ باغ مجھے واپس کرو۔ ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد فاطمہ روتے ہوئے وہاں سے چلے گئی، تو حضرت عمر، خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص، یہ سب صحابی ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا کنفذ، ان کو ابو بکر نے بھیجا اور کہا جاؤ علی کے گلے میں پھندا ڈال کے اور گرفتار کر کے کھینچتے ہوئے لاؤ اور اس کو مجبور کرو کہ میری بیعت کرے۔ تو حضرت عمر پہنچے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی۔ یہ سب فرضی داستان ہے، یہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے جو گڑھی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور اس سے آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ جو ہمارے خلفاء راشدین کی توہین کرے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں کیا؟ ہم ان سے اہل بیت سے محبت ہے تو ہم ان سے محبت کرنے لگے، ان کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں آج کل، ہمارا نوجوان ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ کہتے حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی حضرت فاطمہ کی، کون؟ عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید ساتھ میں، عمرو ابن عاص ہے، اور بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ علی کو لینے آئے ہیں، ابو بکر کی بیعت کریں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابو بکر کی بیعت علی نہیں کریں گے، تم نے ان کی خلافت کا حق غصب کیا ہے، خلافت کا حق اب علی کا ہے، تم نے میرا باغ بھی ہڑپ کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، معاذ اللہ۔ حضرت فاطمہ کو غصہ آیا، جلال آیا، کہا کیا ہے، نبی کو آگ بند کیے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے اور اتنی جرأت ہو گئی کہ تم نبی کی بیٹی کے دروازہ توڑو گے؟ نہیں کھولا جائے گا دروازہ۔ حضرت عمر نے لات ماری، دروازے کو توڑ دیا، اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد حضرت علی کے گلے میں پھندا ڈالا، حضرت فاطمہ پر کوڑے برسائے، معاذ فاطمہ بچانے آئی، عمر نے کوڑے مارے، اور کہتے نعوذ باللہ استغفرہ، خالد ابن ولید نے تماچے مارنا شروع کیا۔ کنفذ نامی جو غلام تھا اس نے علی کو پیچھے سے پکڑ لیا، گلے میں پھندا ڈال کے کھینچتے ہوئے لائے۔ پھر عمر نے کہا کہ گھر میں آگ لگا دو، گھر میں آگ لگا دی گئی، گھر میں آگ جلنے لگی۔ حضرت فاطمہ جب باہر نکلنا چاہتی تھی، جلتی ہوئی ایک ناٹ، جلتی ہوئی جو ایک بہت بڑا لکڑے کا جو حصہ تھا وہ گرا، کمر پہ گرا، نتیجہ یہ ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور حضرت فاطمہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اتنا صدمہ پہنچا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، اور نعوذ باللہ جو کوڑے برسائے گئے، جو ضربیں لگائی گئی، کہ اسی صدمے سے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہی مہینہ چل رہا ہے جس میں یہ رافضی شیعہ حضرت فاطمہ کا وہ منا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیے، عرس تو میں بول نہیں سکتا، ہمارے حساب سے تاریخ بھی صحیح نہیں ہے، حضرت فاطمہ کے قتل کا وہ بنا رہے ہیں۔ ہر جگہ شیعوں کی مجلس گرام ہے، اور وہاں حضرت عمر پہ لعن طعن کیا جاتا ہے، لعنتیں برسائی جاتی ہیں۔ اور پھر عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں ان کی مولوی کتابوں میں اور تقریروں میں کہ صاحب علی تو بیچارے مجبور تھے، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، 6 صحابہ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب اسلام سے پھر گئے۔
تو تنہا علی کیا کر سکتے تھے؟ علی نے صبر کیا. آخری زمانے میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے امام مہدی کہ اپنی دادی حضرت فاطمہ کی قبر پر آئیں گے اور آواز لگائیں گے. حضرت فاطمہ کی قبر شک ہوگی، پھٹیں گی، اور حضرت فاطمہ سے کہیں گے ان کے نام بتاؤ ان قاتلوں کے جنہوں نے تمہیں قتل کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا. نام بتائیں گے. قبر سے عمر ابو بکر کو نکالیں گے اور ان کو سولی پہ چڑھائیں گے اور کوڑے برسائیں گے. ان کے ایک مولوی شوکت علی شوکت نام ہے، ذرا اس کی ویڈیو سے لیجیے. نواب بھائی اچھا سب روتے ہیں پورے کے پورے، پوری روتی بھی قوم ہے، رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے پاس. سنیے. نواب بھائی جتنے اولاد بطول بیٹھے ہیں، آپ سب سے مجھے میجر صاحب اجازت لے دیں. اس علم کی قسم ہے، ایک جملہ میرے لبوں پہ آیا ہوا ہے، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں، مگر میں ڈر رہا ہوں سیدزادے ناراض نہ ہو جائیں. اور شیعوں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے کسی بچے کو نہ مارا؟ کبھی غور سے دیکھنا، کسی بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے، جب تک اسے درد رہتا ہے نا تب تک اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رہتا ہے. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسی ضرب ماری ہے بطول کو. 1400 سال ہو گئے، حسین کی ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. کم سے کم یا زہرا دعائیں ضرور مانگیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ جانے کیسی چوٹ لگی ہے حسین کی ماں کو. ایک جملہ اور پڑھنے دو مجھے، بس تھوڑے سے مسائل. میں نے کہا نا کسی سیدزادے کا حق ہے وہ اپنی دادی کے مسائل پڑھے، ورنہ جہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے سیدہ بطول کی شہادت صرف وہ پڑھتا ہے جو پردے میں ہے. ہاں آپ کا جو مولا پردے میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ اپنی دادی کے مسائل پڑھتا ہے، صرف اسی کو پتا ہے اس کی دادی کے کیا مسائل. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کعبہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے دادی کی قبر پہ آئیں گے، قبر پہ سر رکھ کے کہیں گے دادی اٹھ کے بتا ان کے نام جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا. جو ماتمی بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ مارو سینے پہ، شرم کر کے نہیں رونا جو ماتمی کھڑے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ایک مثال دیا کہ بچے کو چوٹ لگ جائے، بچے کے گال پہ کوئی مار دے، تماچا رسید کر دے، تو جب تک درد رہتا ہے اس کا ہاتھ درد کی جگہ پہ رہتا ہے. مسلمانوں نے یعنی حضرت عمر وغیرہ ان کی طرف اشارہ ہے، نام نہیں لے رہا، اشارہ اسی طرف کرتے ہو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے کیسی ضرب لگائی نبی کی بیٹی کو، 1400 سال سے پہلو سے ہاتھ ہی نہیں اٹھا. ایسے درد میں مبتلا حضرت فاطمہ. اور جب امام مہدی آئیں گے، مولا امام مہدی آئیں گے تو کعبے سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دادی کی قبر پر آئیں گے اور قبر پر آ کے کہیں گے کہ دادی ان کے نام بتاؤ کہ جنہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ 1400 سال سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے. اور پھر وہ بدلے وغیرہ لے کے سب مستوی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. کیا یہ واقعات آپ کے عقل میں بیٹھتے ہیں؟ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ سمجھ میں آتے ہیں یہ باتیں تاریخ میں ایسی ہوئی ہے؟ جبکہ یہ وہ خلفاء ہے کہ جن کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے، دنیا کے کتنے ملکوں میں اسلام گیا ہے. اسلام پہ ان کے وہ احسانات ہیں کہ قیامت تک ان احسانات کو امت پورا نہیں کر سکتی، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جو عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی، وہ تاریخ کا ایسا سنہرا باب ہے کہ قیامت تک ایسی مثالیں پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے. لیکن ایسے انصاف پسند لوگوں پہ یہ تہمتیں اور یہ فرقہ اس قدر گمراہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان پر حضرت سیدہ فاطمہ کے قتل کا الزام لگا رہا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہاں تک توہین بڑی ان لوگوں کی کہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت بھی جو تھی نا وہ تو علی کا حق تھا، علی نے تو دے دیا اسی. اور اس پہ بھی دیکھیں خدا کی توہین. یہ ایک صاحب تھے مر گئے ابھی، یہ کورونا میں مرا یہ شخص، ضمیر اختر نقوی نام ہے. اچھا ان کے مولوی ایسی رہتے، ٹوپی ووپی لگاتے نہیں ہے یہ. ان کے عقیدہ یہ ہے کہ بھائی غم حسین میں بس غم میں ہے، بس ٹوپی ووپی امامے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ننگے سر رہتے ہیں لوگ. اب ذرا انصاف کی سن. اور جا کر لوگوں نے کہا، سلمان نے کہا، جابر نے کہا، عمار نے کہا، سارے صحابہ نے جا کے سمجھایا بھائیو یہ نہ کرو، خلافت کو مرکز سے نہ ہٹاؤ،
دیکھو علی سے اگر خلافت ہٹاؤ گے نقصان ہوگا. اب بتا ہی تو سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے. اب رہ گیا یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں. وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار. بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا. اب تم چلا لو، اب تم چلا لو اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو. ہم بیچ میں نہیں بولیں گے. سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سعودی عرب ہے، یہ امارات ہے، اوہو دبئی تو بڑا جگمگا رہا ہے. کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے. سمجھ رہے جملے کیسے جہلانہ جملے ہیں. علی نے خلافت دے دی، کہا جاؤ دے دیا، اب چلا لو اپنی مرضی سے جیسا چلانا ہے. اب سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، خلیفہ چلا رہے ہیں، اللہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے چپ چاپ، کچھ کر نہیں رہا ہے. یہ سعودی عرب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں چل رہا ہے اسلامی نظام چل رہا ہے. یہ عرب امارات ہے، چل رہا ہے اسلام. دبئی یہ تو بڑا جگمگا رہا ہے. بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹاؤ، یہ معاذ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹاؤ، یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں پروردگار. اب سنیے کیسے کیا جبریل کہتے ہیں، اس کی بکواس سنو بیوقوف کی. اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے. جبریل یہ کون سا شہر ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ لندن ہے. اور اس کے پہلو میں جو بڑی لائٹیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ پیرس ہے. اچھا پھر ادھر ذرا دبئی دکھانا. بھائی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت خوش ہے. وہ خوش ہے، ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں خوش ہے. چپ ہے، اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں خوش ہے. اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں کہ خوش ہے. لیکن خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خوش ہے. خوشی اور غمی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. بیٹا پہچان لیتا ہے گھر آ کے ابا کو دیکھ کے کہ ابا اس وقت ناراض ہیں یا خوش ہیں. تو پھر ترکیبیں کرتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. ناراض ہے تو اماں کے پیچھے جاتا، اماں دیر ہو گئی، اماں ذرا دیر ہو گئی. اور اگر خوش ہے تو ماحول اچھا ہے، مہمان آئے ہوئے بیٹھ گئے، چائے وائے پینے لگے، بسکٹ بھی کھسکا لیا، یہ بھی دال موٹ بھی. ابا دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، مہمان بیٹھے ہوں اور اماں کے پہلو میں بیٹھے ہیں. تو بھائی سب کچھ تو چہرے، نہ ابا بول رہے ہیں نہ اماں بول رہے ہیں، چہرے سے وہ سب پڑھ رہے ہیں. بیٹے صاحب تو اللہ کے بندے ہیں، کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے. تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے. چہرے کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا. اس لیے علی کو چھوڑا گیا. دیکھتے رہنا، اگر ناراض ہے تو میں ناراض، اگر یہ خوش تو میں خوش. اتنا لمبا کھینچ کھانچ کے جو لایا اس نے یہ کہ خلافت کا حق کھا گئے یہ لوگ، اور اللہ نے علی کو اپنا چہرہ بنایا کہ علی خوش ہے تو میں خوش، علی ناراض ہے تو میں ناراض. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خلفاء سے ناراض ہے کیونکہ یہ غازی بے خلافت کے، قاتل حضرت فاطمہ کے، معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور وہ اتنی سی بات کو بولنے کے لیے اس نے جو مثالیں دے کر اللہ کی توہین کی. بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹانا، یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ لندن ہے، یہ بازو میں کیا ہے؟ پیری سے اللہ کوئی نہیں معلوم، اللہ پوچھ رہا ہے. تو اس طرح کی بکواسات، اس طرح کے بیہودہ عقیدے. اور حد تو یہ ہے کہ یو کے ایک چینل ہے ہمارے سنی جماعت کا، اس پر 2-4 سال پہلے کی بات ہے، حضرت مولا علی کی پیدائش پر ایک پروگرام چل رہا تھا. سب سنی ہمارے اہل سنت کے عالم بیٹھے ہوئے، حالانکہ حضرت علی کی پیدائش پر ذکر ہو رہا ہے، حضرت علی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے. ایک رافضی خبیث فون کرتا ہے، اور دیکھیں فون کرتے ہوئے اس نے کیا گستاخی کی ہے. ذرا سی ہمارے ساتھ محمد عمر صاحب لندن سے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. جی اور بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل یہ کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر صاحب آپ ذرا سوال کریں آپ پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنواری؟ مادر چودوں کو کیوں خلافت دی گئی؟ بھیڑ چود عمر تے لالت. یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین، یہ بہت بدتمیزی ہے کفر کیا اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لاحق نہیں ہونی چاہیے. خیر کافی دیر تک ہمارے پتہ ساتھ چلا. دیکھیے بدتمیزی اس نے اپنا نام عمر بتایا، جبکہ شیعہ اپنا نام عمر کبھی نہیں رکھتے. لیکن عمر نام اس نے اس لیے بتایا کہ جب وہ کال کر رہا ہے تو تاکہ میری کال بھی سے کٹ نہ کر دی جائے. تو خبیث نے تقیہ کیا. تقیہ یہ ہوتا ہے ان کے یہاں کہ اپنا عقیدہ چھپاؤ. سنیوں کے بیچ رہو تو سنی بن کے رہو، پھر اپنے والوں میں جاؤ تو وہاں کھول کر پھر ہم تو بھیا شیعہ ہے. تو اس نے اپنا عقیدہ چھپانے کے لیے کہا میرا نام عمر ہے. حضرت علی کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی کی اتنی فضیلت ہے، یہ مقام ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سوال پوچھئے. کہا کہ سوال بس یہی ہے کہ جب اتنی فضیلت ہے علی کی تو پھر انہوں نے خلافت کیوں چھوڑی؟ پھر ماں بہن کی گندی گندی اس نے گالیاں بکنی شروع کر. وہ گالی میں دورا بھی نہیں سکتا، آپ اپنے کانوں سے سن چکے. ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے خلفاء کی جب توہین ہوتی تو ہم پلٹ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ اہل بیت کو گالیاں دیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو بھی اتنا ہی مانتے ہیں جتنا صحابہ کرام کو مانتے ہیں. ہم ان کا بھی احترام اور ان کا بھی جو ہے تعظیم کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں. نہ ہم نبی کی اولاد کی جو ہے توہین کرتے ہیں، نہ نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں. ہماری مجبوری ایسی ہے جیسے عیسائی اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو وہ کر لیتا ہے، مگر ہم پلٹ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں بک سکتے. ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا، ادنا سے بھی توہین کرنا کفر ہے. لیکن یہ دکھانے کا مقصد آج یہ موضوع چھیڑ کر آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ آج ان سے قربت اختیار کر رہے ہیں، ان سے قریب ہو رہے ہیں. جب ہمارے علماء سمجھاتے کہ بھائی وہ رسم و رواج نہ کرو، وہ چیزیں نہ کرو جو ان شیعہ رافضیوں کی ہے، تو ہمارے وہ علماء سے برا کرتے ہیں. لوگ ہمارے علماء کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ہم اہل سنت ہے، ہمارے اپنے اعتقادات ہیں، ہمارے اپنے عقائد ہیں، اور الحمدللہ ہمارے عقیدوں میں عقائد میں ذرہ برابر بھی کوئی خامی نہیں. ہم ہی جنتی ہیں اور ہمارے جنتی ہونے کی بشارت ہمارا امام یوں کہتا ہے اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. دوسرے حدیث میں فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتایا، جو اس میں سوار تھا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار تھی وہ ہلاک ہو گیا. جب کشتی چلتی ہے سمندر میں تو ستاروں سے رہنمائی لیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم اہل سنت وہ ہے جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہے اور ستاروں سے رہنمائی لے رہے ہیں.